السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت کے ساتھ ہوں، سکون کے ساتھ جی رہے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ سکون کے ساتھ رکھے۔ ایک کالج کے کینٹین کی ایک مختصر سی کہانی اور اس میں چھپا ہوا ایک پیغام میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ ایک کینٹین میں روز طلباء ناشتے میں کھچڑی کھا کر تھک چکے تھے۔ روزانہ کھچڑی کھا کر ان کا ذائقہ بگڑ چکا تھا اور وہ کافی پریشان تھے۔ سب طلباء نے یہ چاہا کہ اس میں کچھ تبدیلی لائی جائے۔ انہوں نے کینٹین وارڈن سے بات کی، کینٹین انچارج سے بات کی اور یہ کہا کہ ناشتے میں کچھ تبدیلی کی جائے، ہم روزانہ کھچڑی نہیں کھا سکتے۔ وارڈن نے یہ طے کیا کہ ووٹنگ کی جائے اور ووٹنگ کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے کہ ناشتے میں کیا چیز بنے۔ ان طلباء میں 20% طلباء ایسے تھے جو ناشتے میں کھچڑی کو پسند کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ناشتے میں کھچڑی ہی بنے۔ ووٹ ڈالے گئے، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ووٹ کیا۔ سب طلباء نے اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے ووٹ دیا۔ جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو ووٹوں کی گنتی اس پرکار سے نکلی: 20% ووٹ کھچڑی کے لیے تھے، 18% اڈلی ڈوسا، 14% پراٹھا، 10% روٹی سبزی، 12% سبزی پوری اور تقریباً 14% ووٹ ایسے تھے جو صبح کے ناشتے میں چائے اور مکھن بریڈ چاہتے تھے۔ زیادہ تعداد ان طلباء کی تھی جو صبح کے ناشتے میں کھچڑی کو پسند کرتے تھے۔ آج بھی وہاں کھچڑی بنتی ہے اور طلباء خواہی نہ خواہی اسی کھچڑی کو ناشتے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ کھچڑی والے طلباء بہت تھوڑے تھے، صرف 20% تھے، لیکن انہوں نے آپس میں ہم آہنگی پیدا کی، آپس میں تال میل پیدا کیا، ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کی، ایک مسئلے پر اتحاد کر لیا۔ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے ایک مسئلے پر اتحاد کیا تو وہ جیت گئے۔ اور وہ طلباء جو 80% تھے، زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہار گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے آپس میں آہنگی نہیں تھی، کوئی تال میل نہیں تھا، آپس میں باتیں شیئر نہیں کی، اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی خاکہ تیار نہیں کیا، کوئی ذہن نہیں بنایا اور یہ مشورہ نہیں کیا کہ ووٹ کس کو دیا جائے۔ بالکل اسی طرح اپنے سماج کو دیکھیں۔ ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ووٹ منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ الیکشن کے وقت میں وہ جہاں چاہتے ہیں، ایک گھر میں اگر 5 فرد ہوں تو ان 5 کے ووٹ الگ الگ جگہوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آپس میں کوئی تال میل نہیں، کوئی اتفاق نہیں، آپس میں کوئی اتحاد نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، آپس میں کوئی مشورہ نہیں کہ ووٹ کس کو دیا جائے۔ اسی وجہ سے ایک زمانہ ہو چکا ہے، اب تک نہ ہماری سیاست میں حصہ داری ہے، نہ ہماری کوئی مضبوط سیاسی پارٹی ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور آپس میں یہ مسئلہ طے نہیں کریں گے اور یہ بات طے نہیں کریں گے کہ ہمیں ووٹ کہاں ڈالنا چاہیے، اس وقت تک ہمارا سماج اسی طرح منتشر رہے گا، بکھرتا رہے گا اور ہم یہ روتے رہیں گے کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم اگرچہ 20% ہیں یا 30% ہیں، ہم 70 یا 80% کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور متحد ہو کر مقابلہ کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم 70 یا 80% کو مات دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی ان ووٹوں کو یکجا کریں، متحد کریں اور یکجٹ ہو کر ایک جگہ ہو کر ہم ووٹ کریں تو انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے اور انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔